جیسر کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد حضرت مثنیٰ بن خارثہ اپنے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر ہرا سے ہوتے ہوئے الیس میں آ گئے۔ وہاں سے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی شکست کے بارے میں لکھا اور مزید کمک طلب کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنیٰ بن خارثہ کو لکھا کہ آپ وہاں کے حالات پر قابو رکھیں، میں بہت جلد آپ کی مدد کو فوج بھیج رہا ہوں۔ جسر کی شکست مسلمانوں کے لیے ایک خوفناک دھچکا تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپنی 13 سالہ مختصر سی تاریخ میں جہاں اتنی فتوحات حاصل کی تھی، اس طرح عبرتناک شکست کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس شکست کے اثرات واقعی افسوسناک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود کو اس شکست کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ شکست حضرت ابو عبید کی دریا پار کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے باقی صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود ابو عبید کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا اللہ، ہر مسلمان میرا ذمہ ہے اور میں تمام مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوں۔ اللہ ابو عبید کو سلامت رکھے، کاش وہ دریا پار نہ کرتا اور اپنی موت کا اتنا طالب نہ ہوتا بلکہ میرے پاس واپس لوٹ آتا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس جنگ سے فرار ہونے والوں کو حضرت عمر ضرور کوئی سزا دیں گے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شکست کے بعد نرم ہو گئے اور خود کو اس شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ سے فرار ہونے والوں میں شامل تھے، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور یہ آیت پڑھتے، اور جو کوئی ان کی طرف سے پیٹھ پھیرتا ہے سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے یا کسی دوسری جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ حضرت عمر انہیں تسلی دیتے، اے معاذ مت رو، میں تیری پناہ گاہ ہوں اور تو میری طرف لوٹ آیا ہے۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ کی بہادری کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ انہوں نے تمام مشکل حالات کو بڑی خاموشی کے ساتھ برداشت کیا، حالانکہ ان کے پاس شکایت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ اپنے قبیلے بکر بن وائل کے سردار تھے اور انہوں نے ساسانیوں اور باغی قبائل کے خلاف اس وقت جنگ شروع کی تھی جب مسلمان ابھی فتنہ ارتداد کی جنگوں میں مصروف تھے۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عراق پر حملے کا مشورہ دینے گئے تو انہیں امید تھی کہ عراق کو جانے والے اسلامی لشکر کی کمان انہیں دی جائے گی، مگر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ مایوس نہیں ہوئے اور خوشی سے خلیفہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ قبول کر لیا اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بہت ساری جنگیں لڑیں۔ جب حضرت خالد بن ولید شام کی طرف روانہ ہو گئے تو عراق کے لشکر کا سپہ سالار حضرت مثنیٰ بن خارثہ کو مقرر کر دیا گیا۔ بابلون کی جنگ میں ساسانیوں کو شکست دینے کے بعد حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے پھر حضرت ابو بکر سے ملاقات کی اور مزید کمک طلب کی۔ اس مرتبہ بھی انہیں امید تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سپہ سالار مقرر کریں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی ارادہ واضح تھا، لیکن حضرت عمر نے ایک ایسے آدمی کو سپہ سالار مقرر کر دیا جسے جنگی کمان کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے ایک سچے مسلمان کی طرح خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو بھی وفاداری سے قبول کیا، اور نئے سپہ سالار حضرت ابو عبید کے واضح طور پر غلط منصوبے کے باوجود جسر کی جنگ میں کود پڑے۔ جسر میں مسلمانوں کی تباہی کے دوران حضرت مثنیٰ بن خارثہ ہی تھے جنہوں نے اس وقت کمان سنبھالی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہت سے زخم کھا کر اور اپنے دستے کے بہت سے جوان شہید کروا کر مسلمانوں کو فارسیوں سے بچا کر پل پار کروایا۔ جسر کی جنگ میں حضرت مثنیٰ بن خارثہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور ان کے طبیبوں نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن حضرت مثنیٰ بن خارثہ جسر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے اور اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت جلد انہیں اگلا شکار بھی مل گیا۔ انہیں خبر ملی کہ فارسی فوج کا ایک دستہ جابان کی قیادت میں مسلمانوں کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ جابان اس سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبید کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا، مگر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ مگر اس مرتبہ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے گھات لگا کر جابان کے دستے پر حملہ کیا اور اس کے تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جابان کو بھی گرفتار کر لیا۔ مگر اس کے بعد حضرت مثنیٰ بن خارثہ کے حکم پر جابان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جنوری 635 عیسوی میں حضرت مثنیٰ بن خارثہ کے پاس مدینہ سے مختلف دستوں کی شکل میں کمک پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ سب سے بڑا دستہ جریر بن عبداللہ کا تھا، جس کا تعلق بجیلہ قبیلے سے تھا۔ جریر بن عبداللہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عراق
اور شام میں کئی جنگیں لڑ چکے تھے، مگر وہ شام کی مہم کے دوران کسی وجہ سے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ جسر کی جنگ کے بعد وہ اپنے قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شام کی طرف جانے کی اجازت مانگی۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قبیلے کو مال غنیمت کا چوتھائی حصہ دینے کی پیشکش کی اور عراق جانے پر آمادہ کر لیا۔ حضرت عمر نے کئی دستے دوسرے قبائل سے بھی اپنے قبائلی سرداروں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ کیے، جن میں ازد قبیلے کے حضرت ارفجہ بن حارثمہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سپہ سالار رہ چکے تھے، تائی قبیلے کے حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم جو فتنہ ارتداد کی جنگوں اور عراق میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کئی جنگیں لڑ چکے تھے۔ عدی بن حاتم حضرت خالد بن ولید کے سالاروں میں سے ایک بہترین سالار تھے اور اتنے دراز قد تھے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ جب عرب قبائل کی فوج حضرت مثنہ بن خارثہ کے ساتھ مل رہی تھی تو مدائن میں بھی اس کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ مدائن میں دوبارہ خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی تھیں۔ خالد بن ولید کے بعد اگر فارسیوں کو خوف تھا تو وہ سب سے زیادہ حضرت مثنہ بن خارثہ کا تھا۔ حضرت مثنہ بن خارثہ نے بھی فارسیوں سے کبھی شکست نہیں کھائی تھی اور ہر مرتبہ کامیاب چھاپا مار حملے کیے تھے۔ رستم اب دوبارہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر مثنہ بن خارثہ کو اسی طرح کمک ملتی رہی تو وہ ضرور دریائے فرات کو عبور کر کے سبات پر قبضے کی کوشش کریں گے، اور اگر سبات پر ان کا قبضہ ہو گیا تو دارالحکومت مدائن بھی خطرے میں آ جائے گا۔ رستم نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے 12,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 30,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 2 لاکھ کا جنگی لشکر تیار کیا اور اسے مہران کی قیادت میں دے کر ہرا کی طرف روانہ کیا۔ مہران اپنی فوج کے ساتھ ہرا کی طرف بڑھا اور موجودہ کوفہ کے سامنے دریائے فرات کے مشرقی کنارے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت حضرت مثنہ بن خارثہ زکار میں تھے، جہاں پر ان کے پاس مدینہ سے آنے والی کمک کا آخری دستہ پہنچا۔ مہران کے لشکر کی خبر ملتے ہی حضرت مثنہ بن خارثہ اپریل 634 عیسوی میں زکار سے روانہ ہوئے اور نخیلہ میں پڑاؤ ڈالا۔ نخیلہ دریائے فرات کے مغربی کنارے سے تھوڑی دوری پر تھا۔ اس مقام پر حضرت مثنہ بن خارثہ کے لشکر میں قبیلہ نمر اور تغلب کے عیسائی عربوں کے 2 دستے شامل ہوئے، جس سے ان کے لشکر کی تعداد 8,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 20,000 تک پہنچ گئی۔ فارسی سپہ سالار مہران نے حسب معمول پیغام بھیجا کہ آپ دریا پار کریں یا ہمیں اس طرف آنے کا موقع دیں۔ گزشتہ لڑائی میں حضرت مثنہ بن خارثہ دریا پار کرنے کا انجام دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم دریا پار کر کے اس طرف آ جاؤ۔ دریا پر پل تعمیر کیا گیا اور فارسی فوج دریا پار کر کے دریائے فرات کے مغربی کنارے پہنچ گئی۔ مہران نے دریا پار کرنے کے بعد اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے کلب کی کمان اپنے پاس رکھی، دائیں پہلوؤں کی کمان ہرا کے سابقہ گورنر عزادبہ اور بعض روایتوں کے مطابق اس کے بیٹے کو دی، اور بائیں پہلوؤں کی کمان مردان شاہ کو دی۔ حضرت مثنہ بن خارثہ خود اسلامی لشکر کے مرکز میں رہے، دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عدی بن حاتم اور جریر بن عبداللہ کو دی۔ کلب کے پیادہ دستوں کی کمان اپنے بھائی مسعود بن حارثہ کو دی اور محفوظہ کے دستے کو اپنے دوسرے بھائی معنہ بن خارثہ کی کمان میں رکھا۔ جب دونوں لشکر جنگ کی ترتیب میں ہو گئے تو حضرت مثنہ بن خارثہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے اور خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر فتح یا موت کا عزم لے کر لڑ رہے تھے۔ فارسی فوج نے جسر کی جنگ میں فتح کا مزہ چکھ لیا تھا اور اب وہ دوبارہ شکست کھا کر اپنا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف مسلمان بھی جسر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے فارسیوں پر شدید حملے کر رہے تھے، لیکن فارسی فوج نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ مسلمان اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی فارسی فوج کے حملے کو روکنے میں ناکام رہے۔ پیچھے ہٹتے اسلامی دستوں کی ترتیب بھی ٹوٹنے لگی۔ حضرت مثنہ بن خارثہ ہر اس دستے کی مدد کو پہنچے جہاں فارسیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مشہور پاکستانی مورخ آغا ابراہیم اکرم نے عرب مورخین کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ حضرت مثنہ بن خارثہ اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، میں تمہارا سپہ سالار مثنہ بن خارثہ ہوں، آگے بڑھو۔ حالات کو قابو سے باہر ہوتا ہوا دیکھ کر حضرت مثنہ بن خارثہ مایوسی کے عالم میں غصے سے اپنی داڑھی پر ہاتھ مارتے اور سپاہیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے۔ پھر اچانک فارسیوں نے اپنے حملے روک لیے اور اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا کر جنگ کی ترتیب میں کرنے لگے۔
تاکہ آخری فیصلہ کن حملہ کر کے لڑائی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ مسلمانوں نے بھی دوبارہ اپنے دستوں کو جنگی ترتیب میں کیا اور فارسی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ بھی فارسیوں نے مسلمانوں کے حملے کو روک لیا۔ اس حملے میں لڑتے ہوئے مسعود بن خارثہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مثنی بن خارثہ نے بلند آواز سے کہا، اے مسلمانوں، بے شک اسی طرح بہادری سے لڑ کر مرنا ہی بہترین شہادت ہے۔ اپنے پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت مثنی بن خارثہ نے اپنے محفوظہ کے دستے کو فارسیوں کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ محفوظہ کے تازہ دم دستے نے فارسی فوج کے قلب میں تباہی مچا دی اور فارسی فوج کے قلب کے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ مہران اپنے قلب کے دستوں کی پسپائی کو دیکھ کر مایوس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ قلب کے دستوں کی مدد کو آگے بڑھا اور لڑائی میں مارا گیا۔ ایک روایت کے مطابق بنو تغلب کے ایک عیسائی نوجوان نے اسے قتل کیا تھا، لیکن بعض روایتوں کے مطابق مہران حضرت مثنی بن خارثہ اور بعض روایتوں کے مطابق جریر بن عبداللہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ مہران کی موت کے بعد فارسی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے قلب کے دستے تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت مثنی بن خارثہ آگے بڑھ کر پل کو توڑنا چاہتے تھے یا اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ فارسی فوج کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن فارسی سپاہی بھی پل کی اہمیت کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو پل کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی اور ترتیب میں رہ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ساسانی فوج کے پہلوؤں کے دستے بھی پسپا ہو رہے تھے، لیکن ان کی رفتار سست تھی کیونکہ ان پر قلب کے دستوں کی طرح تازہ دم دستوں کا دباؤ نہیں تھا۔ فارسی فوج کے قلب کے دستوں کے کچھ سپاہی پل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد حضرت مثنی بن خارثہ نے پل پر پہنچ کر فارسیوں کا راستہ روک لیا۔ پل پر مسلمانوں نے فارسیوں کا سب سے زیادہ نقصان کیا۔ جب پل کا راستہ بھی بند ہو گیا تو فارسی فوج منتشر ہو کر شمال اور جنوب کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی، لیکن مسلمان گھڑسواروں نے اگلے دن تک ان کا تعاقب جاری رکھا اور اس طرح بہت سارے ساسانی سپاہی بھاگتے ہوئے بھی مارے گئے۔ بہت تھوڑی فوج جو لڑائی کے دوران ہی پل پار کر گئی تھی زندہ بچ سکی، لیکن اس فوج کا بڑا حصہ دریا کے مغربی کنارے مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا۔ اس جنگ کو بویب کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لڑائی کو دسیوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لڑائی میں 100 مسلمانوں نے 10 فارسیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ حضرت مثنی بن خارثہ کی طرف سے جسر کی شکست کا بدلہ تھا۔